اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ ویورز اور محترم وزٹرز، السلام علیکم. شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں آج ہم حصہ دوم لے کر پیش ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین کی اس عظیم شہادت میں رونما ہونے والے واقعات باحوالہ الخصائص الکبریٰ آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پانا تھی. چنانچہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد قتل کر دے گی اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو اپنے سینے مبارک سے چمٹا لیا اور روئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا. ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی، اے مٹی، جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن عظیم ہوگا. ریسپیکٹڈ ویورز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پانا تھی، بلکہ اس مقام کی نشاندہی بھی فرما دی تھی. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں، جو کہ موجودہ کربلا ہے، قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس زمین کی مٹی لے کر آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی مٹی میرے حسین کا مدفن ہے. ریسپیکٹڈ ویورز، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ بات شہرت پا چکی تھی کہ آپ کی شہادت کربلا کے مقام پر ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 60 ہجری کے سال سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ 60 ہجری میں آپ کے پیارے نواسوں کے ٹکڑوں پر ظلم و ستم کیا جائے گا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا. یہ صرف چند افراد کی ہلاکت ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پوری امت مسلمہ اس طرح ہلاکت کا شکار ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا اور آپس میں اس قسم کے اختلافات پیدا ہوں گے جو ہمیشہ امت کی تباہی و بربادی کا سبب بنتے رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی. اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا. خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت کو بدل دیا جائے گا اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو صورت رواج پا جائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی. چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2.5 برس تک تخت خلافت پر متمکن رہے. پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 10 برس تک اس منصب کو زینت بخشی. پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین کا دور آیا اور آپ نے 12 برس تک حکومت کی. آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 5 برس تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جاں فشانی، جرت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا. آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ تک اس منصب پر فائز رہے.
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیات تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید نے اپنی حکومت کی بقا کے لیے اور مضبوطی کے لیے ضروری سمجھا کہ ان حضرات سے بیعت لے، اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے میرے حق میں بیعت لے لی جائے، اور جب تک وہ میری بات نہ مانے انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات آپ کو بتانا بے حد ضروری ہے کہ ولید بن عقبہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و احترام کرنے والا گورنر تھا۔ وہ یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے اس کو مشکل یہ تھی، مگر وہ عدم تعمیر کی صورت میں اس کے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اس میں مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلوا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تم سب حضرات کو اسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ کی موت سے باخبر ہونے پر وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر خلافت بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ عمر جنگ و جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے، وہ خلافت کے طلبگار بھی نہیں، سوائے یہ کہ خلافت بخود ان کو دے دی جائے۔ ولید نے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے قاصد سے کہا، تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت زبیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہم کو ایسے وقت میں کیوں کر طلب کیا جس میں وہ کسی سے نہیں ملتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں، ہمیں اسی لیے بلایا گیا ہے کہ ان کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کے حق میں بیعت لے لی جائے۔ حضرت ابن زبیر نے کہا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورتحال اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں مکان کے اندر داخل ہوتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ جاؤں تو تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میری جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ ایک بات ہے۔ ولید جو کہ ایک امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا، آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا
کہ اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیٹھا نہ لیا تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، تا وقت یہ کہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں ان کو قید کر لو، اگر یہ بات کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اب آپ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ مجھے قتل کرو گے یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ کے تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا مشورہ نہ مانا، تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو، خدا کی قسم اگر دنیا بھر کا مال اور بادشاہی مجھے اس بات پر ملے کہ میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہے۔ باخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین کی بات پرس ہوگی وہ ضرور خفیل المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ بات اس نے صرف بظاہر کہی تھی، ورنہ دل میں تو وہ ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کا بقیہ حصہ آپ آنے والی مزید ویڈیوز میں سن پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ریسپیکٹڈ ویورز، سلسلہ شہادت امام حسین جاری ہے۔ اس کی نیکسٹ پارٹ میں آپ ہونے والے مزید واقعات کے بارے میں ڈیٹیل سے جان پائیں گے۔